یہ غیر محسوس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں جو انجیکٹ کی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ انجیکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جس چیز کی بات کریں اس کی بیس پیچھے سے کہاں سے لے۔ سب سے پہلے تاریخ انسانی میں جس شخص نے یہ بات کی تھی کہ دجال سے مراد شخص نہیں ہے بلکہ سسٹم ہے، اس کا نام تھا مرزا غلام قادیانی۔ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا مہدیت کا ابدان، پھر اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور اس سے پہلے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے اوپر آبجیکشن کھڑی ہوتی تھی کہ مسیح موعود جن کا تذکرہ، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ جن عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ وہ نازل ہوں گے اور صلیب کو توڑیں گے، تو وہ کہتا تھا کہ وہ میں ہوں، نعوذ باللہ۔ تو ظاہری بات ہے اس پہ سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، تو قادیانیوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ دجال کا سسٹم ہے۔ تو یہ سب سے پہلے بات چلی تھی قادیانیوں سے۔ اس سے پہلے اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ایک قول بھی نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ دجال سے مراد سسٹم ہے۔ پھر جب بات چلتی ہے نا تو کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کی بیس پیچھے سے کہاں چلی ہوئی ہے، وہ ویسے ہی کوٹ کر دیتے ہیں۔ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجال کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ لفظ دجلہ سے نکلا ہے، دجل، اور اس کے معنی جھوٹ کو اتنا پھیلا دینا کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں اور اس کو کوئی سچ سمجھتے ہوئے اس کو جھوٹ ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ اور یہی سچ ہے۔ دجال کو دجال کہنے کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی محدثین نے لکھی ہے، اور وجوہات بیان کی گئی ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ نقل کی ہیں۔ مثلا دجال جو ہے وہ سیاحت کے لحاظ سے بھی ہے، لیکن سیاحت کے لحاظ سے دجال نہیں بلکہ مسیح کا لفظ ہے۔ دجال کے لیے حدیث میں مسیح الدجال کہا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کیا گیا۔ دونوں کی وجہ کیا ہے کہ مسیح جو ہے وہ سیاحت سے نکلا ہے، تو مسیح جب سیاحت سے نکلا ہے تو دجال کو مسیح الدجال اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح سیاح کہنے کی وجہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین میں چلنا پھرنا، اس کی وجہ سے ان کو مسیح کہا گیا، یعنی وہ مسیح ہدایت ہے، اور دجال مسیح ضلالت، مسیح گمراہی ہے، کہ وہ گمراہی کو لے کر چلنے پھرنا پھیلانے والا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا۔ بعض نے اس کو مسیح کہنے کی وجہ یہ بھی بیان کی کہ یہ سیاحت سے نہیں بلکہ مسحہ سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب مسحہ کے لفظ سے ہے تو مسحہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھیرنا، ہاتھ پھیرنا، کیونکہ احادیث مبارکہ میں دجال کے حوالے سے کیٹیگوریکلی یہ ذکر کیا گیا ہوا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اور ایسا ہوگا جیسے کسی نے ہاتھ پھیر کے اس کی بینائی کو ختم کر دیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو مسیح کہا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لحاظ سے کہا گیا کہ وہ بھی اپنا دست مبارک نابینا کے ہاتھ میں پھیر کے وہ بینا ہو جاتا تھا، کوڑی کے ہاتھ جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ سب تندرست ہو جاتا تھا، تو ان کو مسیح مسحہ سے اگر مانا جائے، پھیرنے سے مانا جائے، تو اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کو مسحہ مسیح کہنے کی وجہ یہ بنتی ہے۔ دجال کا حلیہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان گنت احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے حلیے کے حوالے سے یہ تذکرہ ہے کہ دجال کا رنگ انتہائی سفید ہوگا، انتہائی سفید اور انتہائی سرخ و سفید کے الفاظ۔ ایک روایت میں گندمی کا بھی تذکرہ ہے کہ محدثین کی تطبیق یہ ہے کہ رنگ تو اس کا سفید ہی ہوگا، لیکن جیسے آدمی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کئی سفید رنگت والے اشخاص کسی گرم علاقے کے اندر جائیں تو ان کے رنگت میں فرق آ جاتا ہے، اس کو سے تعبیر کیا گیا۔
دجال کی آنکھ کے حوالے سے روایات کے اندر مختلف الفاظ استعمال کیے گئے. ایک لفظ یہ استعمال کیا گیا ہے کہ اعور العین، کانا ہوگا آنکھ کا، اور جس آنکھ کا کانا ہوگا وہ دائیں آنکھ کا ایک میں ذکر کیا گیا. ایک روایت میں ذکر لفظ کیا گیا ہے حدیث میں ممسوح العین، اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے کسی نے ہاتھ پھیر دیا. ایک روایت کے اندر ذکر ہے کہ علیہا ظفرۃ غلیظہ، اس کی جو آنکھ ہے، اس کی جو پتلی ہے وہ غیر معمولی طور پہ تھوڑی سی آنکھ کے اوپر آئی ہوگی. اس کو ظفرہ غلیظہ سے تعبیر کیا گیا ہے. ایک روایت میں بائیں آنکھ کے بارے میں تذکرہ ہے کہ بائیں آنکھ کانی ہوگی. دو میں سے ایک آنکھ کا رنگ کیا ہوگا؟ سبزی مائل. اس طرح سے بعض لوگوں کی آنکھوں گرین ہوتی ہیں، لینز ان کا، تو اس کی آنکھوں کا رنگ بھی سبز ہے، یعنی ایک آنکھ کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے. اور دوسری آنکھ کے اندر خون کی باریکی سی ہے، خون کی رنگینی سی ہے، یعنی خون سے کوئی بھری ہوئی نہیں ہے لیکن ہلکی سی ریڈش پن ہے.